السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص حاضر ہوا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگا، مجھے دین کے متعلق کچھ بتائیں، میں دین جاننے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ کی تو دیکھا ایک دیہاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ شخص خطبے کے ختم ہو جانے تک مشکل سے انتظار کر سکے گا، اسی لیے اس نے دوران خطبہ دین کے بارے میں سوال کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کی اہمیت کو اور اس کی سنجیدگی کو بخوبی سمجھ گئے تھے۔ اس کے بعد ممبر سے اتر آئے، پھر اس کے روبرو حاضر ہو کر ساری باتیں سمجھا دی اور وہ شخص خوشی خوشی واپس لوٹ گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر پر چڑھے، اپنا خطبہ مکمل کیا۔ اس دیہاتی کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا مقام و مرتبہ اس دیہاتی کے یہاں کیسا تھا۔ ایک خطیب اور سامعین کے لیے کچھ قابل اتباع آداب ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آداب کو فراموش کرنے والے اس دیہاتی کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ اس کو ذرا بھی گرا نہیں گزرا۔ اگر اس وقت اس دیہاتی کو نظر انداز کر دیا جاتا تو شاید ساری زندگی ان کے درمیان ایک دوری قائم ہو جاتی۔ لہذا اعتبار ایک انتہائی قابل قدر عمل ہے۔ غور کرنا، خیال کرنا ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں جب انہیں وہ پیار و محبت نہیں ملتا جس کے وہ مستحق بھی ہیں تو وہ گھر چھوڑ جاتے ہیں، اور اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسروں، گروہوں اور ناجائز تعلقات میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں ایسی مثالیں ہمارے سامنے بہت ہیں۔ جب حق تلفی، ناانصافی اور اعراض یعنی خیال نہ رکھنے کا ماحول جنم لیتا ہے، تب احتجاجی صلاحیت کو کھوئے بغیر عوامی مظاہروں کے ذریعے سے گلیاں احتجاج میں ڈوب جاتی ہیں اور برسر اقتدار ایوان مسمار کر دیے جاتے ہیں۔ تاریخ کے آئینے میں اس طرح کی بہت سی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ خاندان، سماج اور تنظیم، کام کے مقامات وغیرہ زندگی کے مختلف شعبے سے جڑے لوگوں سے قابل اعتبار وہ سلوک کیا جانا چاہیے جس کے وہ مستحق ہیں۔ لوگوں کا خیال رکھنا، تواضع اور خاکساری کے ساتھ پیش آنا ان کے ذہنوں کو متاثر کرتا ہے، نیز اس کے ذریعے سے فرد، جماعت، ملک و ملت وغیرہ سبھی کو امن و سکون حاصل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حیات میں ہم ایسی تمام مثالیں دیکھ سکتے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تکالیف و مصائب کو بالائے طاق رکھ کر دوسروں کی پریشانیوں میں ان کا خیال رکھا اور ان کے لیے مسیحا بنے۔ یا رب ہمیں ان مثالوں سے سبق لینے والا بنا، آمین۔